انذر بأسا شدیدا من لدن، بتایا گیا کہ یہ الکتاب کا جو اپنے بندے پر اتارا جانا ہے، اس کے پیچھے ایک بندے کی پر ایک ذمہ داری ڈالا جانا ہے۔ یہ بندہ محمد، اس کی ایک خاص ذمہ داری یہ بھی ہے، اور یہ الکتاب جو اتاری جا رہی ہے اس کے اتارے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ الکتاب سے مراد خاص طور پر یہ سورت لے لیں تو اور زیادہ یہ معنی فٹ بیٹھ جاتا ہے کہ اس سورت کے اتارنے کا تو خاص مقصد یہ ہے کہ آگاہی دی جائے، آگاہ کیا جائے، وارن کیا جائے، باخبر کیا جائے، لینذر بأسا شدیدا من لدن، آگاہ کیا جائے، باخبر کیا جائے، بأسا شدیدا، ایک بہت سخت تکلیف سے، جو تکلیف عام اسبابی راستے سے نہیں آئے گی، وہ تکلیف اس مالک کی طرف سے بھیجے ہوئی ایک سزا، ایک عذاب کی شکل میں آئے گی۔ بأسن جو ہے یہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جنگیں اور جنگوں کی وجہ سے آنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں، ہر قسم کی تکلیف کو شاید بأس نہیں کہتے، بلکہ ان تکلیفوں کو کہتے ہیں جو جنگ کی وجہ سے آئیں، اور جنگ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی جنگ جو مسلط ہوگی خدا کی طرف سے، انسانیت کے پروردگار کی طرف سے، اس کی طرف سے ایک سزا کے طور پر ایک جنگ مسلط کی جائے گی۔ میرے الفاظ پر غور کرتے رہیے گا۔ من لدن ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بالکل یہ انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ صرف انسانوں کی پلاننگ نہیں ہے، یہ انسانوں کے پروردگار کا ایک زبردست منصوبہ اور پلان ہے، اور اس کے تکوینی نظام اور تکوینی فیصلے کے طور پر یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ ایک علم ہے جو انسان کو ملتا ہے کسی دوسرے ذریعے اور وسیلے سے، کتابوں کے مطالعے سے ملتا ہے، کسی استاذ کے سامنے زانو شاگردی طے کرنے سے ملتا ہے، جو عام سورسز ہیں نالج کے، ان کے ذریعے وہ نالج یا علم ملتا ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو کسی ظاہری سبب کے ذریعے نہیں بلکہ رب کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ تو وہ جنگ جو جس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اس سورت کو، کہ یہ سورت خاص طور پر اتاری گئی ہے اس لیے کہ وہ آگاہ کرے کہ بہت زبردست جنگ اور اس کے نتیجے میں آنے والی تکلیفیں مسلط کی جائیں گی۔ کس پر مسلط کی جائیں گی؟ ابھی ٹھہریے، یہ بات بھی اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرمائے اس سے پہلے ایک بات اور کہیے، لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ یہ بتانے سے پہلے کہ اس جنگ کا خاص اور خاص میدان کہاں سے گرم ہوگا، کون سے قومیں ہوں گی جن پر یہ عذاب جنگ کی شکل میں مسلط ہوگا، یہ بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس سورت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اس بندے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، اس رسول کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے پاس دو چیزیں ہیں، المؤمنین جن کے پاس ایمان اور یقین ہے، اور الذین یعملون الصالحات دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو عمل صالح نصیب، ان کو یہ خوشخبری سنانی ہے کہ تم کو اس دھمکی اور اس وارننگ سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت، تم کو تو بہترین انعام ملے گا، اجرن حسنا، بہت حسین خوبصورت حسن والا انعام ملے گا جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، وقتی طور پر نہیں ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے تم کو اجر حسن ملے گا، تم کو بدلہ ملے گا تمہارے ایمان اور عمل صالح کا، تو تم تو ہر جگہ کامیاب ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اب آگے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ غور فرمائیے، یہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ایک بڑی شدید جنگ اور اس کی تکلیف، بأساً شدیداً، چھوٹی موٹی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جنگ ہوگی، سخت تکلیفیں پہنچانے والی جنگ ہوگی، اور وہ تکوینی خدا کے نظام کے تحت مسلط کی جائے گی۔ کیا یہ
بالکل عام ہے، دنیا کی تمام قوموں پر یہ جنگ مسلط ہوگی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، کیا یہ عام جنگ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، فرمایا کہ خاص طور پر جو آگاہی دینی ہے اس سورت کے ذریعے سے، اس سورہ کہف کے ذریعے سے جو وارننگ دینی ہے وہ ان لوگوں کو دینی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا لڑکا ہے۔ ولد جو ہے یہ ولادت سے نکلا ہے، یعنی کسی انسان کی کسی عورت سے ملاپ سے جو بیٹا پیدا ہو اس کو ولد کہیں۔ آپ کسی بچے کو بھی پیار اور شفقت کے لحاظ سے اگر آپ بیٹا کہنے لگیں تو عربی زبان میں اس کو ولد کہہ کے نہیں پکارتا، ابن کہہ کے تو پکار سکتا ہے لیکن ولد کہہ کے نہیں پکارے گا۔ ولد تو وہ کہے گا اسی کو جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ جو قومیں جو لوگ ہیں، جو صاف اشارہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ولد کہتی ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ دیکھیے جب کوئی کسی کو جنتا ہے تو گھوڑے ہی کو تو جنے گا، گھوڑے کا جو بیٹا ہوگا، گھوڑے کی جو اولاد ہوگی، گھوڑے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ گھوڑا ہی تو ہوگا۔ وہ لومڑی سے گدھا نہیں پیدا ہوگا، گدھے سے لومڑی نہیں پیدا ہوگا، گدھے کا بچہ گدھا ہوگا۔ اب جب یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے جنا ہے ان کو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی خدا ہوئے۔ اگر گھوڑے کا یہ اولاد گھوڑا ہوتی ہے تو خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو خدا کا صلبی بیٹا مانا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم خدا نہیں مانتے یا ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید والے ہی لوگ ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے۔ آپ غور کیجیے، اگر ہم کسی کا باپ کسی کو سمجھیں گے تو یقیناً یہ بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ پھر مسٹر بی کی کوئی ماں بھی ہوگی۔ اب آگے میں آپ سے کیسے کھول کر بیان کروں کہ اس ماں اور باپ میں کوئی رشتہ ہوا ہوگا، کوئی ملاپ ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خدا اور حضرت مریم کے درمیان کس رشتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ خدا کو کن بستیوں تک گھسیٹ کر لانا چاہتے ہیں؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ خطے جو ان لوگوں کی آبادیوں پر مشتمل ہیں زیادہ تر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، صاف نظر آتی یہ صورت ان کو خاص طور پر آگاہ کر رہی ہے کہ اگر تم نہیں باز آئے اپنے اس عقیدے سے تو ایک مدت تک انتظار اور مہلت دینے کے بعد پھر ایک بہت خطرناک جنگیں تم پر مسلط کر کے تمہارے وجود سے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ ہمارے بعض علماء نے یہ اشارہ کیا ہے کہ سورہ کہف جو دجال کی فتنے سے بچانے کی خاص تاثیر رکھتی ہے، اگرچہ سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات سنائے گئے ہیں جن کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی، وہ سارے واقعات ماضی کے دور کے، پاس کے، لیکن ان سارے واقعات میں اس دور کی حکمت عملی اور اس دور کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں جو دجال کے فتنے سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں جو ہدایات ہیں ان پر عمل مستقبل میں کرنے کی ضرورت زیادہ پیش آئی، اور ہم اس دور تک پہنچ گئے، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ خدا کو بیٹا بنانے والی جو قومیں جہاں جہاں زیادہ آباد ہیں وہاں اصل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جنگوں کا اصل نشانہ وہ خطے اور وہ علاقے ہوں، وہ ممالک اور وہ بر اعظم ہوں۔ آپ سمجھئے کہ کون سے ممالک اور بر اعظم ہوں گے جن میں بھیانک جنگوں کی آگ بھڑکے گی اور ایک خداوندی منصوبے کے مطابق بھڑکے گی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بالکل ٹھیک وقت میں ہم آج یہ مذاکرہ کر رہے ہیں، تو جس دور میں ہم اس وقت یہ مذاکرہ کر رہے ہیں اسی دور میں آنے والی ہے وہ بھیانک جنگ۔ ہو سکتا ہے وہی جنگ وہ ہو جس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، بہت بڑی جنگ، شاید انسانی تاریخ کی وہ سب سے بھیانک جنگ ہو۔
اور اس کا خاص نشانہ وہی خطے ہوں گے جن میں خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے قومیں رہتی. کاش کہ ہمارے یہ کرسچن بھائی کاش کہ اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں. کتنا غلط عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو تو چھوڑ کر پال کی باتوں کو قبول کر لیا اور بالکل غلط 100% غلط راستے پر پڑ گئے. کاش کہ وہ غور کریں سورہ کہف پر, کاش کہ وہ اس بارے میں ذرا سوچیں. اتنے ڈسٹورشنز ہوئے ہیں انجیل میں, اتنی تحریف ہو گئی ہے. اصل انجیل تو ہے ہی نہیں, بہت بگاڑ آ گیا. مگر اتنے بگاڑ کے باوجود کسی بھی بائبل کے کسی بھی لائن میں تو یہ لکھا ہوا دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے, جیسس کرائسٹ نے یہ کہا ہو کہ آئی ایم یور گاڈ, یہ کہا ہو کہ ورشپ می, میری عبادت کرو. اتنے بگاڑ کے باوجود ایسی کوئی جملہ بائبل میں ڈھونڈ کے نہیں نکالا جا سکتا. اب اگر کہیں اللہ نے پچھلے صحیفوں میں اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا, موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا, تو یہ انہی کو تو نہیں کہا ہے. انہی کتابوں میں نیک لوگوں کو بیٹا کہا گیا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پاول نے جس قسم کا بیٹا بنا کر پیش کیا ہے وہ محبت والا بیٹا نہیں ہے. وہ باقاعدہ ایک باپ سے جس طرح اس کا بیٹا جنم لیتا ہے اس کی ماں کے واسطے سے اس طرح کا بیٹا قرار دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام, معاذ اللہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت بڑی بات ہے جو ان لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا ما لهم به من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی, کتنا بڑا چیلنج ہے. کہا کہ جو لوگ یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں, قطعاً ان کے پاس کوئی علمی بات نہیں, بالکل جہالت ہے. نہ ان کے پاس ہے, نہ ان کے پرکھوں کے پاس تھی, نہ ان کے پروجوں اور باپ دادا کے پاس. یہ بالکل من گھڑت بات ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. قرآن کا یہ چیلنج آج بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو اور خدا بنا لو, دو اور خدا الہین من دون اللہ. عجیب و غریب بات ہے, سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک خدا دنیا کو چلا رہا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے اب ایک خدا کافی نہیں رہا. کیسی بات ہے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ مان رہے ہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ کی برداشت ہے کہ اس کو اتنے دنوں تک اللہ نے برداشت کیا. اور یہی بات اس صورت میں آ رہی ہے کہ برداشت کی ایک حد مقرر ہے, ایک وقت مقرر ہے جس وقت کے اس عقیدے کو ماننے والوں کو سخت سزا ملے گی, اور وہ سزا ایک بڑی بھیانک جنگ کی شکل میں مسلط ہوگی, بڑی بھیانک جنگوں کی شکل میں مسلط ہوگی. آج جو حالات ہیں اب تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج جنگ چھڑی اور کل جنگ چھڑی. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے عقیدے کے جو انتہائی خطرناک, تباہ کن, دوررس اثرات, ڈیٹریمنٹل اور فار ریچنگ کانسیکوینسز جو انسانی تاریخ پر, انسانیت پر مرتب ہوئے اور جن کو اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور فراست سے محسوس کر رہے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اس کی وجہ سے وہ انسانیت کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر بہت غمگین ہوتے تھے. اور خاص طور پر ان کو اس بات کی تڑپ ہوتی تھی کہ یہ لوگ, یہ جو بگڑی ہوئی مسیحیت والے لوگ ہیں, یہ صحیح دین کی طرف قرآن مجید کی رہنمائی میں واپس آ جائیں. اس قدر شدید ان کو فکر اور غم ہوتا تھا یہ سوچ کر کہ اگر ان لوگوں نے اس غلط عقیدے کو نہ چھوڑا تو اس کے جو نتیجے نکلیں گے آگے جا کر کیا ہوگا. ان نتیجوں کو سوچ کر اللہ کے رسول کے قلب کی جو حالت ہوتی تھی اس کے بارے میں اللہ نے خود ان کو مخاطب کر کے
ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر اس کتاب اور رہنمائی پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے جو نتیجے نکلیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کے خدا کے بیٹے کے والے عقیدے پر اگر یہ لوگ جمے رہیں گے اور اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے پورے عالم انسانیت پر، کیا تم اس کو سوچ سوچ کر، ان نتیجوں کو سوچ سوچ کر اپنی جان دے دو گے؟ کل میں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ یہ جو نتیجے ہیں آثارہم، اس عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے عقیدے کے جو انتہائی خطرناک نتیجے مرتب ہوئے انسانی تاریخ پر، جن کے سائے میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، ان نتیجوں کی اور ان نقصانات کی میں نے کل مختصراً تشریح کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے اور اتنا اجنبی ہو گیا ہے، بالکل اس کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہے لوگوں کا۔ اگر ہمارے ملک کے ہی پچھلی صدی کے کچھ عظیم علماء قرآن نے اس طرف توجہ نہ دلائی ہوتی تو شاید سرسری طور پر ہم اس سے آج بھی گزر رہے ہوتے۔ آج پھر میں اسی موضوع کے بارے میں کچھ ضرور عرض کروں گا، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ اس مسئلے کی سنگینی کا کچھ تو ہم لوگوں کو احساس ہو، جس مسئلے کی سنگینی کی پیش بینی کی وجہ سے، فور سینگ کی وجہ سے، پہلے سے جو اندازہ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کو، اس کی وجہ سے آپ کی وہ کیفیت تھی، تو اب تو ہم ان نتیجوں کی منحوس ترین جو انجام ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں۔ اب بھی ہم اس سلسلے میں بالکل ناواقف اور بے حس رہ جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، اسی کو آپ ذرا سے یاد کر لیجئے تاکہ مجھے پوری تفصیل آج دہرانی نہ پڑے کہ اس ولدیت عیسیٰ کے نتیجے میں جو چرچ کا ایک انسٹیٹیوشن بنا، جو پوپ کا ایک ادارہ اور اتھارٹی بنی، اور اس کے جو عجیب غریب اختیارات اور پاور بنے، اور ان کا جس طرح استعمال کر کے انسانوں سے ان کی مذہبی آزادی چھینی گئی، ان کا آزادی رائے چھینی گئی، اور ایک زبردست جابرانہ ایک مذہبی ڈکٹیٹرشپ، بے رحم قسم کی کا اقتدار جو مذہبی لبادہ پہنے ہوئے ڈاکوؤں اور قزاقوں نے جو اختیار کیا، اور جس کی وجہ سے مظالم کے پہاڑ توڑے انہوں نے کروڑوں انسانوں پر، اس کا پہلا رد عمل تو پروٹسٹنٹ تحریک کے شکل میں سامنے آیا، جس میں کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے عیسائیت کے اندر رہتے ہوئے ریجیکٹ کیا مذہب کی اس تشریح کو، پوپ کی اس اتھارٹی کو سخت ترین تنقید کی، مگر پروٹسٹنٹ رہے عیسائی ہی، اسی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان ٹریڈیشنز کو اور ان عقیدوں کو اور اس سسٹم کو سختی کے ساتھ مسترد کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں طبقوں کے اندر، عیسائی دونوں طبقوں کے اندر جو جنگیں ہوئی، خوریزی زبردست خوریزیاں ہوئی، اگر آج ہم نے ان کا خود مطالعہ نہ کیا تو ہم بہت غلط تاثرات لیے پھرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے اندر جو مختلف مسالک اور مختلف اسکول آف تھاٹس پیدا ہوئے، اور جن میں سے بہت سو کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک حد تک نیچرل فینومینا بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر مسلکوں کی بنیاد پر خوریز لڑائیاں تو نہیں ہوئی، جنگیں تو نہیں ہوئی، ایسی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں میں، پروٹسٹنٹ اور کیتھلکس میں، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ایک تو ریئیکشن جو ہوا وہ پروٹسٹنٹ تحریک کی شکل میں مارٹن لیوتھر کنگ کی قیادت میں پوری ایکشن سامنے آیا، لیکن یہاں پر بات رکی نہیں، دھیرے دھیرے یہ احساس پھیلتا گیا کہ اس مذہب کے اندر رہتے ہوئے اس کے جبر سے اور جور و ستم سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے لات مار دو اس مذہب کو، اس مذہبی پورے نظام کو۔ باغی بن کر کھڑا ہو گیا مشرقی یورپ۔ مشرقی یورپ نے پروٹسٹنٹ تحریک کو کافی نہیں سمجھا، اس کو بالکل قبول نہیں کیا، بلکہ آل ٹوگیدر مذہب کو ہی مسترد کر دی، اور اس نے کہا کہ یہ ساری خرابی مذہب کی ہے، اس لیے ہم سب کو، ترقی پسند لوگوں کو، آزادی پسند لوگوں کو، انسانی معاشرے میں برابری کے اصول پر یقین رکھنے والوں کو ایسے مذہب کو ہی لات مار دینی چاہیے۔ جو باتیں مغربی یورپ میں کچھ لوگوں میں دل کے اندر شاید رہی ہوں، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے اپنے ماحول کی وجہ سے، وہ باتیں زبان پر آ گئیں، کھلم کھلا سڑکوں پر جلوس نکلنے لگے مذہب کے خلاف ایسٹرن یورپ میں، مشرقی یورپ میں۔ شیطان عجیب غریب قسم کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اگر شیطانی منصوبہ بندی کو سمجھنے والے دل کی نظر سے حقیقتوں کو دیکھ لیں کی صلاحیت رکھنے والے سامنے نہ ہوں تو شیطان کی چالوں کو سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان محسوس کرتا ہے کہ اس سپرسٹیشس توہم پرستانہ اور عقل کے خلاف
लॉजिक के खिलाफ, मंतिक के खिलाफ जो बात चलाई जा रही है, ये बहुत दिन तक हम अवाम और सोचने समझने वाले लोग ये इसके बंधन में नहीं रहेंगे, और ये बंधन तोड़कर निकल कर भागेंगे और निकल कर जाएंगे तो वहां भी पहुंच सकते हैं जहां उनको न पहुंचने देना हमारा मकसद है। तो वो उस बंधन के खिलाफ खुद एक वे आउट, एक एग्जिट पैदा कर देते हैं, एक अलग गिरोह बना देते हैं जहां उसके खिलाफ इजहार ख्याल किया जाए, भड़ास निकाली जाए, जज्बात की तस्कीन कर ली जाए, लेकिन रहा जाए अपने ही फोल्ड के अंदर। हमारे मुल्क में भी ये बार बार हुआ है, बहुत हुआ है। हमारे मुल्क में तो ये जितना हुआ है शायद ही दुनिया में कहीं हुआ हो। इस्लाम की साफ सुथरी तालीमात जब हमारे मुल्क में आई और यहाँ इस बात का खतरा महसूस हुआ कुछ ठेकेदारों को, कुछ लोगों को जिन्होंने हजारों साल से इस मुल्क के भोले भाले करोड़ों आवाम को अपना गुलाम बना रखा था और सोचने समझने पर पाबंदी लगा रखी थी, पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी, जब उनको महसूस हुआ कि अब इस्लाम की जो साफ सुथरी और एट्रैक्टिव मालूम जो जिंदगी आई है, तालीमात आई है, कल्चर आया है, तहजीब आई है, जिसमें तौहीद है, जिसमें इक्वलिटी है, जिसमें ये ऊंच नीच नहीं है कि तुम शूद्र हो और तुम फलां हो, तुम फलां हो। ये तो लोग, करोड़ों लोग जो हैं, ये तो सदियों से जो बेचारे जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे और उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको तो रास्ता मिल जाएगा तो वो तो जुक दर जुक उधर ही चले जाएंगे। तो उन्होंने खुद सोच समझकर अपने ही मजहब के अंदर अलग अलग किस्म के गिरोह बनाए जिनमें उस किस्म की तालीमात रखी ताकि उधर से अगर कोई गैर मुतमईन हो तो इधर आ जाए, वहां ना जाए। आर्य समाज जो हमारे मुल्क में बनाया गया उसका बुनियादी मकसद यही था, इसलिए कि जब लोगों ने देखा तौहीद को, वाकई ये बात जो ये मुसलमान कह रहे हैं और जिस पर इनका यकीन है, ये बहुत सही बात है कि भाई सारी दुनिया का, कायनात का, पूरी यूनिवर्स का पैदा करने वाला जब एक मालिक है तो इबादत भी तो एक ही की होनी चाहिए। मुसलमानों इस बात को समझो, दलील क्या है? कुरान मजीद ने इस्लाम ने मुतालबा तो ये किया है हमेशा से, देखो इबादत बंदगी किसी उस एक मालिक के सिवा किसी और की नहीं होनी चाहिए। उसी से दुआएं मांगो, उसी से लौ लगाओ, उसी को अपना खुदा मानो, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी की बंदगी और उपासना करो, इसलिए कि जो कुछ तुमको और तुम भी उसी ने बनाया है और जो कुछ तुम्हारे पास है वो और तुम्हारे लिए है वो सब भी तो उसी का बनाया हुआ है। इसको हम अपनी इस्लामी ज़बान में कहते हैं कि भाई जब रब एक है तो इलाह भी एक ही होना चाहिए। ये कैसा तुम सितम करते हो कि ये तो मानते हो कि रब एक है लेकिन इलाह कई मानते हो। ये क्या, ये कितनी नासमझी की बात है। या तो तुम ये साबित कर दो कि भाई रब कई है, ये साबित कर दो कि अरबों का पैदा करने वाला कोई और खुदा है, भारत के रहने वालों का पैदा करने वाला कोई और खुदा है, सूरज का निकालने वाला कोई और है, बारिश का बरसाने वाला कोई और है, तो फिर तुम सबको इलाह मानो। लेकिन तुम ये साबित नहीं कर सकते। तो जब बात इतनी लॉजिकल है तो अब लोगों को उससे रोकने के लिए कुछ तरकीबें चली लोगों ने। उन्हीं में से एक तरकीब ये थी कि उधर मत जाओ, इधर देखो। हम भी तो कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है, आर्य समाज ने बड़ी जोर शोर से हमारे मुल्क के अंदर ये आवाज उठाई, हम मूर्ति पूजा का कायल नहीं है, गलत है मूर्ति पूजा, वेदास ने नहीं सिखाई मूर्ति पूजा। अब सनातन धर्मी कह रहे हैं कि वेदास मूर्ति पूजा सिखाते हैं, आर्य समाजी कह रहे हैं कि वेदास मूर्ति पूजा नहीं सिखाते। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में ये बार बार हुआ है। यही किस्सा वहाँ भी है जिस पर हम लोग इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रोटेस्टेंट तहरीक खुद ईसाई दिमाग ने ही बनाई हो, यानी शैतान ने खुद ईसाइयों ही के दिल में ये बात डाली हो कि भाई एक ऐसा गिरोह बना दो। तो उसके जो नतीजे निकले वो ऐसे भयानक नतीजे निकले। कितनी जंगें, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी बदअमनी, कितनी रिसोर्सेस बर्बाद हो गए, ज़ाय हो गए, कितनी सलाहियतें ज़ाय हो गई। कितनी खूबसूरत होती दुनिया अगर दुनिया उस सही दीन के ऊपर चलती रहती जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे। और फिर इसी के नतीजे में अब अभी आगे आपको कुरान मजीद की जो अगली आयत है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, हमने इस ज़मीन में जो कुछ भी बनाया
یہ تو اس کو ایک ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بنایا، بہت اچھی لگے، خوبصورت لگے یہ جگہ بھی، لیکن مقصد ہمارا یہ تھا انسانوں کو اس زمین میں اسی مٹی میں لگے رہیں، وہ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا اس کائنات کے دنیا کی تخلیق کا۔ ہمارا مقصد تو اس دنیا کی تخلیق کا یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہماری مرضی یہ ہے کہ انسان کی اصل توجہ اپنے اوپر ہو، نہ کہ مٹی پر۔ انسان اپنے کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے، یہ اس کی توجہ کا مرکز ہو۔ دنیا کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے، یہ ہمارا تخلیقی منصوبہ نہیں ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ جب مذہب کا غلط تصور کی وجہ سے لوگوں نے مذہب کو اتار کر پھینک دیا، تو خود بخود ان کی توجہ اپنی روحانیت کی طرف سے ہٹ کر، اپنے من کی طرف سے ہٹ کر تن اور دھن کی طرف لگ گئی۔ تو یہ جو مادیت پھیلی، یہ جو مال کی پوجا پھیلی، یہ جو انسان کا ویلیوز اور قدروں کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، پوری دنیا کے اربوں انسانوں کی توجہ ہٹ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو زبردست مادیت دنیا میں پھیلی اور پھیلے گی، یہ بھی نتیجہ ہے اسی عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں غلط عقیدے کا۔ ایک جگہ پر آ کر بات رکی نہیں کہ پروٹیسٹنٹ وجود میں آ گئے، پھر اس پر بھی نہیں رکی کہ لوگوں نے مذہب کا ہی انکار کر دیا۔ اب جب مذہب کا انکار ہو گیا، مذہب ناقابل توجہ ہو گیا، تو اب کیا رہ گیا انسان کی توجہ کا مرکز؟ انسان کی توجہ کا مرکز اب بن گیا اس کا بدن، اس کا بینک بیلنس۔ اگر انسان کے سامنے انسان کو صحیح تربیت مل جائے اور صحیح رہنمائی مل جائے تو انسان ایک خوبصورت توازن قائم رکھتا ہے۔ وہ یقیناً اپنی ضروریات کی طرف بھی دیکھتا ہے، دنیا کے تقاضوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کی توجہ کا اصل مرکز اس کا دل، اس کی اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کے جذبات، اس کی روحانی قدریں یہ رہتے ہیں، اور اس طرح ایک بہت بہترین سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ قرآن مجید بہت سی باتیں ایسی کہتا ہے کہ ہم کڑیاں بیان رکھ دیں گے، تم کڑیوں کو ملاؤ، تم اپنی عقل و تدبر کو استعمال کرو۔ یہ جو مذہب کا غلط تصور ہے، یہ نہ تو اس پر رکے گا کہ پروٹیسٹنٹ تحریک کھڑی کر دی جائے، پھر یہ اس پر بھی نہیں رکے گا کہ خدا کا انکار کر دیا جائے، مذہب کا انکار کر دیا جائے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ گاڈلیس سوسائٹی، ایک خدا بیزار معاشرہ۔ یاد رکھیے گا، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگ مذہب کی طرف سے لوگوں نے رخ موڑا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مذہب کی غلط ترجمانی نے مذہب کی طرف سے رخ موڑنے پر انسانوں کو مجبور کر دیا۔ سائنس کا کوئی ٹکراؤ مذہب سے بالکل نہیں، قطعاً نہیں، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ اگر یورپ میں سائنس پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کے خلاف مذہبی لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کا مذہبی تصور غلط تھا، ورنہ فی نفسی ہی مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بھی، آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، مذہب ہے خدا کا کلام اور سائنس ہے خدا کے کام، دونوں میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کلیش ہو سکتا ہے؟ سائنس کسے کہتے ہیں؟ خدا کے کام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی، اس کو ریڈ کرنے، اس پر ریسرچ کرنے کہ بھئی کیسے بارش ہوتی ہے، سسٹم کیا ہے بارش کا، موسم کیسے بدلتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پروان چڑھتا ہے، زمین سے یہ غلہ کیسے ہے، یہی اسی کا نام سائنس ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں سائنس کو اگر صحیح مقصد کے ساتھ پڑھا جائے تو خدا تک پہنچنے کا بڑا یقینی راستہ سائنس بھی ہے۔ اس کے اور خدا
پر ایمان کے درمیان ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے and the whole universe is work of God, and then there can never be any clash between the word of God and between work of God۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسانیت مذہب بیزار ہو گئی ہو، یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے، جس کے پیچھے سازش بھی ہے اور کچھ لوگوں کی جہالت بھی ہو سکتی ہے۔ اور عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی تھیوری رکھ دی جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی آبجیکٹیو اسٹڈی کریں، سوالات کھڑے کریں، اس کو چیلنج کریں۔ اب پتہ چلا کہ جو مادیت ہے یہ خدا کا انکار ہے، اور جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، ایک پولیٹیکل اصطلاح کے طور پر نہیں، ایک تہذیب اور ایک عقیدے کے طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، تو یہ نتیجہ سائنس کی ترقی کا نہیں ہے، بلکہ یہ نتیجہ مذہب کی غلط ترجمانی کا ہے، کیونکہ اس ترجمانی کے بعد مذہب قابل قبول رہتا ہی نہیں۔ مارکس نے اگر یہ کہا ہے کہ مذہب ایک ریفیون ہے، تو اس کو اگر وہ سچ بولنا چاہتا تھا تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ مذہب افیون ہے جو ہم کو ملا ہے اپنے آبا و اجداد سے۔ اس کو ساری دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں یہ جنرل ایک ریمارک پاس کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تم اپنے مذہب کے بارے میں کہو کہ وہ افیون ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، ہم خود اس مذہب کے بارے میں غور کر کے تبصرہ کریں گے تمہاری بات پر، لیکن تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ پوری دنیا کے اندر سارے مذہب افیون ہیں؟ اصل میں وہ رد عمل تھا، وہی نتیجہ تھا جس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ سب پس منظر ہے۔ آپ صلاۃ والسلام بھیجیے محمد الرسول اللہ پر، اللہ اکبر، کہ کیا دیکھ رہے تھے آپ، کیا محسوس کر رہے تھے کہ یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا۔ لوگ باغی بن جائیں گے خدا کے، لوگ مادہ پرست ہو جائیں گے، پیٹ اور شرمگاہ کے سوا انہیں کچھ نہیں یاد رہے گا۔ اخلاقی قدریں، روحانیت، اسپریچول ویلیوز، یہ سب پھینک دی جائیں گی، یہ سب چیزیں، اور دنیا بس ایک دم درہم و دینار کی پجاری بن جائے گی۔ آپ محسوس کر رہے تھے، اور آپ سے بڑھ کر محسوس کرنے والا اس آسمان کے نیچے کوئی پیدا ہوا ہے؟ اور آپ کی اس حساسیت کو اللہ نے دیکھا، اور اللہ نے آپ کو تسلی دینا اپنا فرض سمجھا کہ محمد تم اپنے جان دے دو گے، تم اپنا دم گھونٹ لو گے۔ جس پورے ماحول کا کلائمیکس کا نام ہے فتنہ دجال، وہ ماحول ہی قائم ہونا شروع ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کے عقیدے سے۔ اور یہ رشتہ ہے، اب پتہ چلا کہ سورہ کہف سے فتنہ دجال کا یہ رشتہ کیوں ہے، کیوں خدا نے تمہید میں یہ باتیں بیان فرمائیں، کیوں ابتدائی آیتوں میں یہ پورا نقشہ کھینچا۔ اب سمجھ میں آیا یہ ربط قرآن کی آیات کا۔ قرآن کے علوم میں سے ایک بہت بڑا علم یہ ہے کہ الگ الگ آیات کا جو ایک پیس ہوتا ہے، قطعہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، ان کا اگلے ٹکڑے سے کیا تعلق ہے۔ یہ قرآن کے تفسیر کے اور سلسلے کے بہت اہم علوم میں سے ایک، بہت اہم علوم میں سے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین میں جو کچھ سجایا وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اسی میں لگ جاؤ، تمہاری ساری توجہ ادھر چلی جائے، بس پہلے ہی کہہ دیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ یہ تو ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے کہ تم کو ذرا زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، ورنہ مستقبل کا منصوبہ تو ہمارا یہ ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے ہم اس سب کو ایک بالکل چٹان بنا دینے والے، بالکل بے آب و گیا، سب تباہ ہو جائے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دیکھیے، آپ کو اگر کسی بہت بڑے حاکم سے ملنا ہے تو اس حاکم کا جو ملاقات کا کمرہ ہے وہ تو ویل ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، بہت شاندار طریقے سے سجا ہوا ہوتا ہے، بہترین فرنیچر، بہترین قالین، کارپیٹ، سب کچھ اعلیٰ درجے کے انتظامات کہ آنکھوں کو اچھا لگے۔ اب جو ویٹنگ روم باہر ہوتا ہے وہ اس درجے کا سجایا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ویٹنگ روم بھی تو حاکم کے اپنے معیار زندگی کے لحاظ سے ہوتا ہے، صاف ستھرا، کہ وہاں بھی آپ کو جتنی دیر بیٹھ کر اس حاکم سے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں گزارنی پڑیں، وہ بھی آپ کے حساس اور لطیف ذوق کو گرا نہ گزرے۔ تو یہی بالکل معاملہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ تو زمین ویٹنگ روم ہے، تو ہم نے اس کو بھی ایسا بنایا ہے کہ یہاں بھی تم جتنے دن گزارو
تو انجوائے کرو، ذرا اچھا لگے تم کو، یہ پیڑ پودے، یہ ہریالی، یہ چہکتے ہوئے پرندے، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ سب چیزیں ہم نے تو بنائی ہیں اس لیے کہ زینت اللہ. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کردار کس کا سب سے اچھا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. حضرات میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی چراگاہ بھی نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی امتحان گاہ ہے. مقصد تخلیق ہے امتحان. لِنَبْلُوَهُمْ. دیکھیں ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا کردار تم میں سے کون لے کر آتا ہے، ورنہ مستقبل تو اس دنیا کا یہ ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے وہ ہم سب کو ٹچ کر دینے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں، ملیا میٹ کر دینے والے ہیں. تو اس عارضی چیز میں ضرورت سے زیادہ دل مت لگانا، اپنے مقصد تخلیق پر نظر رکھنا. اب آگے اس کے بعد سورہ کہف کا نام جن اصحاب کہف کی وجہ سے رکھا گیا، الکہف، ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. میں آج اس واقعے کی شروعات نہیں کروں گا، انشاءاللہ وہ کل کے بیان میں آئے گا. اتنا میں عرض کرتا ہوں، اگر کل میں بھول جاؤں تو یہ بات مس نہ ہو جائے کہ اس کے فوراً بعد اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کا کیا مطلب ہے. قرآن مجید یہ اشارہ کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ ہوگا مستقبل میں. ام حسبت، یہ کہہ کر کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا، یہ سب ہوگا. گوڈلیس سوسائٹی بنے گی، مادیت میں انسان بالکل پاگل ہو جائے گا، اخلاقی قدروں کو بھول جائے گا، ایک عجیب طرح کا ماحول بنے گا، عجیب طرح کی تہذیب و تمدن، حیوانی بالکل جانوروں والی زندگی کو فیشن اور ترقی پسندانہ زندگی مانا جائے گا. تو جب ایسا ماحول بننے لگے اور بن جائے تو تم کو اس ماحول کے مضر اور نقصان دہ اثرات سے اپنے کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ایک اور ماضی کی مثال دے کر تم کو بتاتے ہیں کہ جب ماحول بہت بگڑ جائے تو اپنے کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. یہ یہاں تک لا کر اب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سنائیں گے. انشاءاللہ کل ہم اصحاب کہف کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مقصد ہم کو اس مذاکرے کا حاصل رہے، ہماری پوری توجہ اپنی اصلاح کی طرف، اپنی تربیت کی طرف، اپنے ایمان، اپنے اعمال اور اخلاق کے بنانے کی طرف، اپنی زندگی کو میں ایک یو ٹرن لانے کی طرف ہماری توجہ مرکوز ہو. یہ مقصد ہے اس مذاکرے کا. محض دجال اور علامات قیامت کے سلسلے کی معلومات دینا مقصود نہیں ہے. مقصود اپنے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے وہ تعلق پیدا کرنا ہے جو ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اور دل کی آنکھوں کو کھولے بغیر انسان فتنہ دجال کو نہیں سمجھ سکتا، حفاظت نہیں ہو سکتی. ہماری باطن کی آنکھیں جب کھلیں گی تب ہم جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے. ورنہ جو ہم کو بتایا جائے گا اس پر ہم یقین کرتے جائیں گے، جو ہمیں دکھایا جائے گا ہماری نظر بندی ہوتی چلی جائے گی. تو اب کیا کرنا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ نگاہ، وہ دل پیدا ہو، وہ روحانیت پیدا ہو، اور ماحول کی خرابیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. کس طرح بچائیں ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس آگ سے جو ہماری چاروں طرف بھڑک رہی ہے. اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ کل، جب اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ